Assalamu alaikum. So today the general surgeon is here, and today we'll talk about the cholelithiasis. Basically, most of my friends suggested me to discuss the long case on cholelithiasis. اور آج ہم بات کریں گے اردو میں. میری پریویس جو ویڈیوز ہیں وہ انگلش میں ہیں، اس میں ہسٹری ٹیکنگ کے پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں. لیکن جب آپ ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ ان کو ویسے تو ان کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے کہ انہوں نے مائنڈ میں کہ لائک نوزیا اینڈ وامٹنگ پوچھنا ہے، لیکن جب وہ سوال کرنے کے اوپر آتے ہیں تو ان سے وہ فریزز ہی نہیں بن پا رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم لانگ کیس ڈسکس کریں گے کوللیتھیاسس کا. اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے آپ لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا چینل کو، اور اگر آپ کوئی کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ویڈیو میں تو وہ بھی ضرور کیجیے گا. اوکے، اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے آپ نے ہسٹری لینا اسٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن آتا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے کہ میرا نام ڈاکٹر XYZ ہے اور میں ڈاکٹرس کی ٹیم سے میرا تعلق ہے، اور آپ کے جو بیماری ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مجھے پہلے آپ نے انٹروڈکشن کروا دیا، اس کے ساتھ ہی اب آپ نے کنسنٹ لینی ہے. کیا آپ مجھے آپ کی بیماری کے متعلق سوالات کے جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد میں آپ کا معائنہ کرنا بھی چاہوں گا اگر آپ نے معائنہ کرنے کے لیے پروسیڈ کرنا ہے. تو یہ ہو گیا انٹروڈکشن اور کنسنٹ. اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کا بایو ڈیٹا اسٹارٹ کرنا ہے کہ بایو ڈیٹا میں آپ نے کیا کیا چیزیں پوچھنی ہیں. نیم پیشنٹ کا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا رہائش کہاں پر ہے. پیشنٹ کا میرٹل اسٹیٹس پوچھنا بہت ضروری ہے. شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اگر شادی شدہ ہیں تو کتنے بچے ہیں. بس یہ یہاں پر اس کو اسٹاپ کریں گے. اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ آپ کا آکیوپیشن کیا ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں. اور اگر مریض آپ کو وارڈ سے ملا ہے تو آپ نے لازمی اس کا موڈ آف ایڈمیشن پوچھنا ہے کہ آیا وہ ایمرجنسی کے ذریعے داخل ہوا تھا یا OPD میں دکھانے آیا تھا. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. اس کے بعد بایو ڈیٹا جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو آپ آ جائیں گے پریزنٹنگ کمپلین پر. اچھا، یہاں میں ایک بات ایڈ کرتی چلوں کہ آپ نے بایو ڈیٹا کے اندر ایک اور چیز پوچھنی ہے، کوموربیڈیٹیز. بہت سارے پروفیسرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرجیکل جو آپ ہسٹری لیتے ہیں اس کے اندر کوموربس نہ پوچھے جائیں، لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ایگزام کے اندر اگر آپ FCPS پارٹ 2 کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ MBBS کے ایگزام کی بھی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ کے پروفیسرز ہیں وہاں پہ یہ سوال لازمی کرتے ہیں. اگر آپ اس کو مس کر دیں گے نا تو وہ لازمی سوال کرتے ہیں، کیونکہ پیشنٹ ایلڈرلی ہوتے ہیں. آپ کو یہ پوچھنا ضروری ہے ان کے کوموربڈس کہ بلڈ پریشر شوگر کا مسئلہ تو نہیں ہے. آپ اس چیز کو بھول جائیے. کچھ جو سرجیکل پروفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی میڈیسن کی ہسٹری نہیں ہے کہ آپ یہ سوالات پوچھیں، لیکن یہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے. کیا پتہ مریض کوئی ایسی میڈیکیشن کھا رہا ہو جو آپ کو اسٹاپ کرنی ہو، یا کوئی ایسی بیماری ہو جو اس ڈیزیز کے ساتھ اس کا ریلیشن بن رہا ہو. تو آپ نے لازمی ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، ملائٹس لازمی پوچھنا ہے، کیونکہ یہ بہت کامن ہے ہمارے جو یہ پاکستان میں ہے. اور اگر آپ کا جو پروفیسر ہے جو وہاں بیٹھا ہے وہ آپ سے بولے کہ آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ پیشنٹ کو ڈائبٹیز اور وہ نہیں کیوں ہے، تو آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بہت کامن ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ پوچھ لیا. اور اگر میں مریض کو کوئی دوا پرسکرائب کروں گا یا کروں گی تو اس کے اندر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مریض ڈائبٹک ہے یا ہائپر ٹینسو ہے، تو وہ دوا کا کمبینیشن کیا بن رہا ہے. تو یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اٹس اے پارٹ آف ہسٹری ٹو. اس کے بعد ہم پریزنٹنگ کمپلین کی طرف آتے ہیں. تو پریزنٹنگ کمپلین کے اندر سب سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے رائٹ اپر کوارڈرنٹ پین. اس میں سب سے پہلے آپ نے جو اس کے علاوہ پیشنٹ آپ کے پاس رائٹ اپر کوارڈرنٹ پین کے ساتھ نوزیا، وامٹنگ کے ساتھ آ سکتا ہے، فیور کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو ہم اسٹارٹ کریں گے رائٹ اپر کوارڈرنٹ پین کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو رائٹ اپر کوارڈرنٹ پین کے سوال کیا ہے، وہ سوال کس طرح آپ نے اسٹارٹ کرنے مریض سے کہ یہ درد آپ کو کتنے عرصے سے ہے، اور یہ درد کس طرح سے شروع ہوا تھا، اچانک سے شروع ہوا تھا یا آہستہ آہستہ شروع ہوا پھر بڑھتا چلا گیا. یہ درد ہوتا کس جگہ پر ہے، اس درد کی نوعیت کیسے، جلن ہے، چبھن ہے، مڑ ہے،
یا پھر ایسے کہ جیسے کوئی کاٹ رہا ہو، شارپ پین ہے. اچھا، پھر آپ نے انٹینسٹی آف دا پین پوچھنا ہے کہ یہ درد آپ کو ہلکا ہلکا سا رہتا ہے یا جب بھی یہ درد آتا ہے تو بہت تیز آتا ہے. اچھا، یہ درد جب آتا ہے تو کتنی دیر کے لیے رہتا ہے، اور دن میں کتنی بار، فریکوینسی آف دا پین بھی آپ نے پوچھنی، دن میں کتنی بار آپ کو یہ درد آ جاتا ہے، اور جب جتنی دیر کے لیے درد رہتا ہے تو کتنی دیر کے لیے رہتا ہے، اور اگلے درد میں اس کے کتنا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ضرور پوچھیں آپ. پھر آپ ایک سوال لازمی کریں گے کہ اس کا ریلیشن شپ کیا ہے، کہ اس کا ریلیشن شپ کھانے سے ہے کہ کھانا کھانے کے کتنی دیر بعد آپ کو یہ درد سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا، اور پھر یہ آپ نے پوچھنا ہے کہ یہ درد ایک جگہ پہ رہتا ہے یا پورے پیٹ میں کہیں گھومتا ہے، یا یہ درد یہاں پر ہوتا ہو اور پھر یہاں سے ختم ہو جائے اور کہیں اور شروع ہو جائے. شفٹنگ پین کی آپ بات کریں گے. اس درد میں گھر کے کام کاج کرنے میں یا الٹی متلی ہونے سے یا کچھ ایسا کھانا کھا لینے سے ایگریویٹنگ فیکٹرز آپ نے الیبوریٹ کرنے ہیں. اور اس درد میں آرام کیسے آتا ہے، یا یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے آپ نے کوئی دوا لینی پڑتی ہے، یا درد کے ساتھ ہی آپ کو الٹی ہوتی ہے اور کھانا نکل جاتا ہے تو وہ آرام آ جاتا ہو. تو یہ ریلیونگ فیکٹر ہو گئے. یہ درد آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اوپر کیا ایفیکٹ ڈالتا ہے، آپ اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے قابل رہتی ہیں یا رہتے ہیں. اور پیشنٹ سے پین کا اسکور آپ نے لازمی کروانا ہے. اگر آپ مریض کو کہیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جو ہے اس پین کو اسکور کریں تو آپ 1 سے 10 نمبر میں سے کتنے نمبر اس پین کو اسکور کرنے کے لیے دیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے ایسوسیٹیڈ چیزیں پوچھنی ہیں، نوزیا اینڈ وامٹنگ پوچھنی ہے. اگر پیشنٹ نے کمپلین کی ہے تو پھر آپ نے جو ہے اس کو پوچھنا ہے کہ لازمی، ورنہ آپ نے ویسے ہی پوچھ لینا ہے ایسوسیٹیڈ سمٹمس کے طور پر. آپ نے پوچھنا ہے کہ اگر آپ کو الٹی آتی ہے تو کب سے آتی ہے، کس طرح شروع ہوتی ہے، دن میں کتنی مرتبہ آتی ہے، اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے. اور فوڈ کنٹینٹس لازمی پوچھنے ہیں کہ آیا کہ وہ کھانا باہر آتا ہے یا خالی پانی جیسی الٹی آتی ہے کہ تیزابی پانی باہر آ جاتا ہو، بدبودار تو نہیں ہوتا. اور یہ پوچھنا ہے آپ نے کہ 40 کبھی مطلب جو آپ نے اولڈ فوڈ جو پیشنٹ نے کھایا ہوا ہو نا، کہ آپ نے مریض سے لازمی پوچھنا ہے کہ جو پریویس فوڈ اس نے لیا ہو 24 to 48 آورس پہلے، وہ تو کھانا کبھی باہر نہیں آیا. جیسے کہ مریض ہوتے ہیں نا گیسٹرک آؤٹ لیٹ آبسٹرکشن والے، تو ان میں یہ کمپلین ہوتی ہے. پروجیکٹائل ہے، نان پروجیکٹائل ہے، قریب جا کے گرتی ہے، دور جا کے گرتی ہے. گلے الٹی آنے کے بعد گلے میں کوئی بٹر ٹیسٹ تو نہیں رہتا، کڑواہٹ تو نہیں رہتی ہے، منہ میں کڑوا پانی آ جاتا ہو. اس کے ساتھ آپ کو متلی کی شکایت تو نہیں رہتی. اچھا، الٹی ٹھیک کیسے ہو جاتی ہے، کیا اس کے لیے آپ کو کوئی دوا لینی پڑتی ہے. اچھا، اب اتنی الٹی اور پین ہے پیشنٹ کو تو آپ نے ملیز پوچھ لینا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرنے میں تھکاوٹ تو نہیں رہتی ہے، چکر تو نہیں آتے ہیں. الٹی کے سوال میں آپ نے ایک اور سوال ایڈ کرنا ہے کہ الٹی آنے سے پہلے آپ کے کانوں میں گھنٹیاں بجنا تو شروع نہیں ہوتی، سر میں درد تو نہیں ہوتا، تاکہ CNS سمٹمس کی وجہ سے تو پیشنٹ کو الٹی نہیں آ رہی ہے. تو یہ سوال بھی ضروری ہے.